پہلے سپارے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے اپنے پیارے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا کہ میرے گھر کی صفائی رکھنا، یعنی بیت اللہ شریف کی، مسجد حرام کی صفائی رکھنا، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے واسطے اور اعتکاف کرنے والوں کے واسطے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے۔ اور دوسرے سپارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کے اندر اندر رہنا یہ ہے کہ تم حالت اعتکاف میں مسجدوں کے اندر اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ خدا کی ذات بابرکات کا یہ دو مقامات پر حکم ہے۔ اعتکاف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسلسل لگاتار 10 سال مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا، اور 1 سال کسی وجہ سے حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر اعتکاف نہ فرما سکے، تو دوسرے سال نبی پاک علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا تھا تاکہ تسلسل جو ہے وہ قائم رہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بڑی مبارک اور بڑی پیاری سنت ہے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں 20ویں روزے عصر کی نماز کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لی جائے، اور یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بڑی محبوب سنت ہے۔ مسجد کے اندر دل لگانا، اور ایسے ہی سمجھو کہ جیسے معتکف اپنے رب کے گھر میں دروازے پر آ کے کوئی بیٹھ جائے تو پھر وہ 1 دن بیٹھا رہے دروازے پر، 2 دن بیٹھا رہے، 3 دن بیٹھا رہے، 4 دن بیٹھا رہے، تو جو گھر کا مالک ہے پھر آئے ہوئے اپنے سوالی کو جو اس کے دروازے پر بیٹھا ہے، پھر خدا اس کو خالی واپس نہیں موڑتا، بلکہ وہ دن رات صبح و شام ذکر و فکر میں رہتا ہے اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی معافی مانگتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے لگاتار 10 سال مسجد نبی کے اندر اعتکاف فرمایا تھا۔ باقی ایک سنت اعتکاف ہے اور ایک نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف تو بندہ جب بھی مسجد میں آئے 5 وقت کی نماز کے لیے یا کسی اور محفل پاک کے لیے، ذکر و فکر کے لیے، نماز کے علاوہ مسجد میں آئے اور مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہی نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، تو جتنی دیر تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اتنی دیر تک اس کو ذکر و فکر کا بھی ثواب ملے گا، عبادت الہی کا بھی ثواب ملے گا، اگر تلاوت کرے گا تو تلاوت قرآن کا بھی ثواب ملے گا، درود پاک پڑھے گا تو اس کو درود پاک کا ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو مسجد کے اندر نفلی اعتکاف بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ اضافی ثواب ہے۔ تو آپ جب بھی مسجد میں آئیں، مسجد میں انٹر ہوتے ہی نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اور یہ جو تیسرے عشرے کا اعتکاف ہے اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں،
بہت سی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اور کتنی ہمارے لیے آسانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ خیال کرتے تھے کہ جن کے پاس سواریاں ہیں یا جو صحابہ تندرست ہیں، شفا یاب ہیں، طاقتور ہیں، وہ جانے والے سواریوں پر بھی جاتے ہیں مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ تک، یا کئی پیدل بھی جاتے تھے جو صحت و تندرست ہوتے تھے، یا جو طاقت والے ہوتے تھے وہ پیدل بھی جاتے تھے مکہ شریف کا حج کرنے کے لیے، جیسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے 25 سال، ان دونوں شہزادوں نے 25 سال تک پیدل مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ جا کے 25 سال تک حج کیا تھا، 25 سال تک۔ تو جانے والے تو پیدل بھی جاتے ہیں، آج بھی کئی ایسے عاشق لوگ ہیں جو اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے وطنوں سے خانہ کعبے کا پیدل حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیدل عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور پیدل جانے کی بھی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ پیدل حج کرنے کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 قدم کے بدلے حرم شریف کی 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر تم اندازہ کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرم شریف کی اگر پیدل حج کرنے کے لیے جائے، اس کو حرم شریف کی 700 نیکیوں کے برابر خدا تعالیٰ 1 قدم کے بدلے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے نا، پریشانیاں پیدا کرنے کے لیے یا دشواریاں یا مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی اپنی شریعت کے اندر ہمیں آسانیاں عطا فرمائی ہیں، جبکہ پہلی شریعتوں کے اندر اتنی آسانیاں نہیں تھیں۔ یہ امت مصطفیٰ کو اعزاز ملا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا؟ مسجد نبوی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے ہر ہفتے کے اندر 1 مرتبہ مسجد قباء میں جا کر 2 نفل پڑھتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مدینہ المنورہ سے چل کر مسجد قباء میں آ کے 2 نفل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو صحابہ کرام بیمار ہوتے تھے یا کمزور ہوتے تھے یا جن کے پاس سواریاں نہیں ہوتی تھیں، ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اسی طرح آج ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا، بلکہ شوق ہے، ذوق ہے کئی لوگوں کے دلوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کاش ان کو صاحب استطاعت بنا دے، یہ خانہ کعبے کا حج کریں، عمرہ کریں۔ بہت سے کوئی بھی بندہ ہو کہ کسی کو کہا جائے کیا بھائی تم خانہ کعبے کا حج کرنا چاہتا ہے، تو وہ کبھی بھی نہ نہیں کرے گا، کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ جتنی جلدی بلا لے میں تو جانے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بھی نہ، بلکہ دعا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ آسانیاں پیدا کی ہیں کہ جو بندہ ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اپنے محلے کی مسجد کا اعتکاف کرے گا، اللہ پاک اس کو 1 نہیں بلکہ 2 حجوں کا ثواب، 1 عمرے کا نہیں بلکہ 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ویسے کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی ہو، بہن ہو، اس کو کم از کم زندگی کے اندر 1 مرتبہ اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان شریف کے تیسرے عشرے کا ٹائم نکال کے، دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو بھی فی الحال وہ گھر کی ذمہ داریوں سے فارغ ہیں ان کا تو زیادہ حق بنتا ہے، ورنہ ہر مسلمان مرد پوری زندگی کے اندر ہر سال نہیں تو کم از کم 1 مرتبہ لازمی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا چاہیے، تاکہ پوری زندگی ہر سال تو ہم یہ سنت پوری نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم 1 سال تو یہ شرف حاصل ہونا چاہیے۔ اعتکاف میں کیا کرنا ہے مرد نے اور عورت نے؟ مسئلہ یہ ہے کہ
ہماری مسلمان بہنیں بیٹیاں مائیں جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کریں جو کرنا چاہتی ہیں. اور گھر کی ایک مسجد ہوتی ہے، جس طرح محلے کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے نا، اس طرح گھر کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے. وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ گھر کے اندر ایک کونے میں، کسی کمرے میں، کسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ منتخب کر لی جائے، اس کو گھر کی مسجد کہا جاتا ہے. اور وہ گھر کی مسجد کے اندر عورتیں خواتین نماز پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ گھر کی مسجد کی اتنی اہمیت ہے. حالانکہ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی، عورتیں محلے کی مسجد میں نہیں آتی، وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں. تو ان کی یہ گھر کی جو مسجد ہے اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کی اتنی فوقیت ہے کہ وہ اگر اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی اللہ ان کو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو پھر اگر گھر کی مسجد کی اتنی اہمیت ہے تو پھر محلے کی مسجد کی کتنی اہمیت ہوگی. تو مسجد کے اندر مرد حضرات اعتکاف بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے بہتر عمل جو ہے وہ تو 5 وقت کی نماز ہے. نماز کے بعد سب سے بہتر عمل جو ہے وہ ہے تلاوت قرآن. اگر قرآن پاک کسی بزرگ نے یا کسی مائی صاحبہ نے نہیں پڑھا تو اس کے متبادل اور بھی عمل ہیں، اس کے قائم مقام اور بھی عمل ہیں. ذکر و فکر ہے، درود پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ. تو کوئی بھی ذکر و فکر والے معاملے کے اندر وہ مستغرق ہو سکتا ہے. اگر قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہے تو پھر اگر قرآن پاک نہیں پڑھا تو پھر اس کا علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کھولے اور بسم اللہ کا قرآن نہ پڑھے یا کسی اور وظیفے کا قرآن نہ پڑھے، بلکہ ہر سطر کے اوپر انگلی پھیری ہے ثواب کی نیت سے. اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کی زیارت کی برکت سے تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ثانیہ ہیں ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر. اور اس کے علاوہ باقی اعتکاف کرنے والے بھی اور باقی دوسرے غیر معتکف حضرات بھی اس عشرے کے اندر جو آج مغرب کے ٹائم شروع ہو رہا ہے، تیسرا عشرہ، اس کو کہتے ہیں عشرہ نجات، یعنی جہنم سے آزادی حاصل کرنے والا عشرہ. پہلا عشرہ کون سا تھا؟ عشرہ رحمت. دوسرا عشرہ کون سا تھا؟ عشرہ مغفرت. تیسرا عشرہ کون سا ہے؟ عشرہ نجات، یعنی جہنم سے آزادی اور جہنم سے نجات حاصل کرنے والا عشرہ. تو اس عشرے کے اندر ایک دعا ہے جو کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، صبح و شام دن رات جتنے بھی زیادہ ہو سکے وہ دعا پڑھنی ہے. کیا؟ اللہم اجرنا من النار. ایک مرتبہ پڑھو سارے مل کے، اللہم اجرنا من النار. اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم فرمائی ہوئی ایک دعا ہے. اور ایک دعا ایسی ہے کہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک دعا تعلیم فرمائی تھی جو ماہ رمضان المبارک کی تمام راتوں میں پڑھی جاتی ہے. اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو. اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ، اللہم اے اللہ، انکا بے شک تو، انتا اللہم انکا عفو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، انکا عفو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی تجھ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی تو یا اللہ تو اس کو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنا بہت ہی پسند کرتا ہے. تو جو کام اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اگر وہ کام اللہ کو کرنے کا بار بار موقع دیا جائے، اللہ کو بار بار کرنے کا موقع دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کے اوپر کتنا خوش ہوگا. تو یہ مہینہ اللہ پاک کی ذات کو
راضی کرنے کا مہینہ ہے، خوش کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو جاؤ۔ یہ دن جو ہے رمضان شریف کے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ 20 دن، آج 20واں روزہ ہو چکا ہے، اور اسی طرح باقی یہ 10 دن رہ گئے ہیں غالباً تقریباً، تو یہ بھی گزر جانے ہیں۔ نمازیں پڑھنے والوں کے بھی گزر جانے ہیں، روزے رکھنے والوں کے بھی گزر جانے ہیں، تلاوت کرنے والوں کے بھی گزر جانے ہیں، ذکر و فکر کرنے والوں کے بھی گزر جانے ہیں، اور سونے والوں کے بھی گزر جانے ہیں، نماز نہ پڑھنے والوں کے بھی گزر جانے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس نے اس مہینے سے کیا کمایا، کیا پایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی